نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ تعالیٰ کا حکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس سے چاہو اپنا لو، 1 2 3 4 تک کر سکتے ہیں، لیکن اگر خطرہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. میرے عزیزو، ہمارا شریعت کا ہر حکم کمال درجے کا ہے، میرے نبی کی برکتیں ہیں اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی. ورنہ نکاح کئی قسم کا ہوتا تھا اسلام سے پہلے. یہ جو ہمارا نکاح ہے، جو روایتی ہم دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرتے ہیں، یہ تو خال تھا، کہیں کہیں تھا. ورنہ کیا تھا؟ نکاح جمع یہ تھا کہ ایک عورت، اللہ معاف فرمائے، کئی مرد اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں. شریعت کا یہ دیکھیں کہ شریعت نے آ کر بہت سارے فساد کو ختم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سارے غلط کام ختم ہوئے. اسلام کی برکت سے بہت سارے فسادات دور ہو گئے، اور سنت کی برکت سے بہت سارے گناہ جو اس کو وہ کرتے تھی، ساری دنیا کرتی تھی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اور یہ دین کی برکتیں ہیں، میرے نبی کی برکتیں ہیں. یہ برکتیں کافروں کو بھی ملی ہیں. میرے نبی کی برکت کافروں کو بھی ملی ہے، یہودیوں کو بھی ملی ہے، عیسائیوں کو بھی ملی ہے، کفار مکہ کو بھی ملی ہے. یعنی ہر قسم کے انسان کو، بلکہ میرے نبی کی رحمت تو جانوروں کو بھی ملی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کہیں پڑاؤ کیا، صحابہ کرام نے سامان رکھا تو ایک سانپ نکلا پہلے سے. تو سانپ جیسے نکلا، اس نے دیکھا، پہلے تو جنگل تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں، کوئی بندہ نہیں. اب مجمع تو دوبارہ اپنے بل میں، اپنے سوراخ میں، اپنی جگہ میں گیا. صحابہ کرام دوڑے اس کے پیچھے تاکہ اس کو کھود کر اس کو مارے، اس کو ختم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، چھوڑ دو، اس کے شر سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور پھر فرمایا تمہارے شر سے اللہ نے اس کو بھی بچا لیا، اب جانے دو. یہ سانپ کے لیے حکم ہے میرے نبی کا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، 2 شخص سواریوں پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں، ایک گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس طرف گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ درمیان میں رک جاتے ہیں. ہم بھی کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے، نانا کا کیا حال ہے، دادا کا کیا حال ہے، پھپھا کا کیا حال ہے. ادھر بھی بلا کے روڈ، ادھر بھی بلا کے، اور یہ نانا، دادا، پھپھا، چایا، چچا، تایا، خالو، یہ سب کے حال وال پوچھ رہے ہیں. بولے والے ہیں دنیا میں، اگرچہ شہروں میں بہت کم ہے، لیکن دیہاتوں میں زیادہ ہے. تو اس طرح سواریوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ یا تو بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، سواری سے اترو، یا چلتے بول. یعنی سواری کو تکلیف نہ ہو. خچر تھا یا گھوڑا تھا، میرے نبی اس کے لیے بھی رحمت بنے کہ اسے تکلیف نہ ہو. تم نیچے اترو، نیچے اتر کر بات کرو، یا چلتے بنو. ایک جگہ پر کھڑے ہو کر سواری کو تکلیف پہنچاؤ، یہ پسند نہیں ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے تو ایک انصاری گدھے کو لے کر جا رہے ہیں، اس کو داغا گیا تھا. اچھا، داغتے آج بھی ہیں دیہات میں، وہ نشان ہوتا ہے ان کا، وہ نشان کسی بھی وجہ سے لگاتے ہیں. وہ نشان جو لگا ہوا تھا، داغا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا، لعنت کم فرمائیے. لعنت کے الفاظ
بد دعا کے الفاظ میرے نبی کی زبان سے کم نکلے، ٹوٹل زندگی بھر میں 1.5 درجن۔ کس کے لیے؟ ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، عتبہ اتیبہ کے لیے، شیبہ کے لیے، بڑے بڑے بدبختوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے 1.5 درجن۔ اس کو بھی میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے جس کے لیے بد دعا کی ہے اس کے حق میں اس کو دعا کر دے، میں نے جس کے لیے بد دعا کی ہے اس کے خاندان کے حق میں بھی اس کو دعا بنا دے۔ اور یہ آپ کی دعا لگی ہے۔ یہ جو بنی ثقیف تھا نا، طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک قبیلہ ہے، آج بھی وہی قبیلہ ہے، یہ بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا، حکمران قبیلہ تھا۔ طائف حکمران قبیلہ تھا طائف کا، اور بنو ثقیف تھا جو محمد بن قاسم تھا اسی خاندان کا، بنو ثقیف کا تھا۔ یہ بہادر لوگ بھی تھے، مالدار لوگ بھی تھے، اور بڑے جرأت مند بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہاں تشریف لے گئے کہ مہمان نواز ہیں، بہادر ہیں، خیال کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسانیت ہے، لیکن انہوں نے تو انسانیت نہ دکھائی۔ تو اسی قبیلے جس کے لیے آپ نے دعا تو نہیں فرمائی، لیکن صاحب ظاہر ہے وہ الفاظ تو تھے جو تکلیف پہنچی، لیکن آپ اندازہ کریں 100 سال کے بعد وہی قبیلہ اسلام کا ہیرو بن گیا۔ 100 سال کے بعد وہی قبیلہ وہی جگہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔ اور یہاں تک کہ سعودی عرب جب آزاد ہوا ہے، اس کا پہلا دارالخلافہ، دارالحکومت وہی طائف بنا تھا۔ طائف ایسے ہے جیسے ہمارا مری، اتنا خوبصورت نہیں ہے مری کی طرح، یا ہمارا کشمیر خوبصورت اتنا نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کی سرزمین کو دیکھا جائے تو سرسبز و شاداب طائف ہے، اور یہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس لیے سعودی عرب جب آزاد ہوا ہے، سلطنت ختم ہوئی ہے عثمانی سلطنت، تو سب سے پہلا دارالخلافہ طائف کو بنایا گیا۔ وہ اتنی زبردست جگہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں تشریف لے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، تو حضرت ابن عباس جو چچا ہے کے بیٹے ہیں، یہ وہاں تشریف لے گئے تھے طائف، چونکہ جگہ خوبصورت بھی تھی اور سازگار تھی بعض بیماریوں کے لیے، تو یہ وہی تشریف لے گئے، وہی قیام کیا، وہی رہے، اور وہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے خاندان کی قبریں بھی ہیں، اور ان کے نام کی مسجد ہے، ان کے نام کا مدرسہ ہے، ان کے نام کی جامعہ ہے، بہت بڑی خوبصورت، یعنی اس پٹی میں اس سے بڑی خوبصورت مسجد کوئی نہیں ہے جتنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، ورنہ نکاح کی کئی قسمیں تھیں، ان میں یہ نکاح جمع تھا۔ یہ حضور کی برکتیں ہیں کہ ہم انسان کہلاتے ہیں، حضور کی برکتیں ہیں، ہمیں ادب کا پتہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، ادب ہی کا نام ہے۔ یہ ادب مسلمانوں میں ہے اور کہیں نہیں ہے، ادب مسلمانوں میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ورنہ باہر چلے نا آپ، ماں بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی کہ تو اپنا خرچہ بنا، میں اپنا خرچہ بنا رہا ہوں، ماں کو بیٹا گیا، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، کہ تو اپنا بنا، میں اپنا بناتا ہوں۔ تو یہ ایک ہی گھر میں 4 بندے ہیں، وہ چاروں اجنبی جیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ برکت ہے اسلام۔ اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے ان کا تو اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتے ہیں، یا اس سے زیادہ بڑھاپا آ جائے تو وہ ٹیکہ لگا دیتے ہیں کہ مر جائے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ والد کے پاؤں دھو کر پیتی ہے اولاد۔ کسی حد تک فرمانبرداری آج بھی ہے اولاد کی، کسی حد تک تابعداری آج بھی موجود ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 500 سال کا گیپ ہے۔ ہمیں ایک شخص بچپن میں، جوانی میں اسے کسی نے بلایا غلط کام کے لیے، تو اللہ کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا، جیسے زادان تھا کہ ایک عورت آئی ان کے پاس، اور یہ روز اسی طرح کام کرتا تھا، برا کام کرتا تھا۔ ایک عورت کو ڈرنے لگی کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اور وہ اتنا ڈری کہ اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ نے اس ڈر کی وجہ سے اسے بھی توبہ کی توفیق دے دی، اسے بھی، اور یہ پھر ایسا بنا، اللہ کا مقرب بنا کہ پھر بھول کر بھی گناہ کا نام نہیں لیا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میرے دلو بات بہت دور نکل جاتی ہے، میں واپس آتا ہوں۔ اسلام کی برکتیں ہیں، اسلام کی برکتیں ہیں، ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتے بوڑھے والد کو، والدہ کو پاگل خانے میں جمع کروا دیتے بوڑھے والد۔ اچھا کچھ نہ کچھ بدبختی ہمارے یہاں معاشرے میں بھی ہے،
ہمارے یہاں بھی اولڈ ہوم جو بنے ہوئے وہاں جا کر دیکھے والدین روتے ہیں، کم ہے 2 3 4 5% ہے، لیکن وہاں 100% ہے، آخر میں مروا بھی دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، والد بوڑھا ہو گیا مار دو اس کو، جان سے مار دو، زہر دے دو یا ٹیکا لگا دو یا اس کو مار دو۔ لیکن اسلام کی برکت ہے کہ جتنا بڑا عمر کا ہو گیا والد یا والدہ اتنا خدمت بڑھا دیتے ہیں۔ بھی نافرمانی بھی ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، نافرمان بدبخت ہمارے معاشرے میں بھی ہے، لیکن کم ہے ان کی بنسبت، وہ ٹوٹل ہے ایبسولوٹلی رانگ۔ 100% یا تو مار دیں گے یا بڑھاپے میں جمع کروا دیں گے، اور سال میں ایک دن 1 گھنٹہ کے لیے جائیں گے ان کا پتہ کرنے کے لیے، والد اور والدہ کا۔ ہمارے یہاں اتنا بدبختی نہیں، تو یہ اسلام کی برکت ہے۔ ورنہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نکاح کی قسمیں تھی اسلام سے پہلے، ان میں ایک نکاح یہ تھا نکاح جمع، ایک عورت ہے بہت سارے مرد گئے، اور وہ چلتا رہا سلسلہ 10 15 20 مرد۔ اب جب وہ حاملہ ہو جاتی وہ عورت فیصلہ کرتی ہے بچہ اس کے، باقی ساری سب کی چھٹی۔ یہ نکاح تھا اسلام سے پہلے، یہ نکاح تھا سب کی چھٹی، یہ ایک مرد ہے جس کا یہ بچہ ہے جب حاملہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک نکاح متع بھی تھا، نکاح متع تھا کہ مسافر ہے یا کہیں 2 دن کے لیے گیا ہوا ہے، 4 دن کے لیے گیا ہوا ہے، سفر ہے، کاروباری سفر ہے یا تجارت ہے، دور سے آیا ہوا ہے، تو وہاں نکاح کر لیا اس نے، بھی میں 1 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 1 مہینہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 2 ہفتے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، کوئی طے ہو جاتا ہے، جتنا حق مہر ہوگا اتنے عرصہ کے نکاح ہوگا، اس کے بعد مجھے جانا ہے، لہذا نکاح بھی ختم۔ یہ بھی نکاح تھا، اور یہ نکاح اسلام کے اوائل تک رہا۔ خیبر میں حضور نے منع فرما دیا، خبردار اب کوئی نہیں، یعنی تدریجاً میرے نبی نے ہر برائی کو ختم کیا، تدریجاً ہر فساد کی جڑ کو اکھاڑا، اور تدریجاً ہر بری چیز قباحت کو ختم کیا میرے نبی نے۔ یہ نبی کی برکت ہے، ورنہ اسلام سے پہلے یہ نکاح تھا، یہ بھی نکاح تھا، اور لوگ کرتے تھے۔ جس طرح نکاح جمع تھا، اسی طرح نکاح متع بھی تھا، یہ بھی ایک قسم تھی، اور اسی طرح نکاح استبصاء بھی تھا۔ یعنی جتنی نکاح کی قسمیں ہیں کہ ہم ابھی آج کل کی دیکھیں 1400 سال گزر گئے، جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ بزرگ جوانی میں موقع ملا برائی کا تو اس نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بڑھاپے میں یاد آ گیا یار وہ اس وقت میں اگر یہ برائی کر لیتا تو میں زندہ رہ گیا تھا، اس وقت سے خوف تھا میں مر گیا تو نہیں مروں گا، بڑھاپے میں یاد آیا وہ جو برائی کر لیتا توبہ کر لیتا۔ پھر کسی سے پوچھا بھئی یہ جوانی میں میری یہ کیفیت تھی کہ میں سوچ لفظ سے بھی گھبرا گیا، اور آج میرے دل میں آگے میں برائی کر لیتا۔ اس نے کہا وہ وقت کتنا تھا، 60 سال قریب تھے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، اور اب 60 سال کے بعد حضور کا دور ہے، 60 سال کا گیپ ہے، اس دور کی نحوست ہے۔ وہ جتنا قریب تھا حضور کے دور کے وہ برکتیں تھی، تو برکتیں آج بھی ہیں میرے نبی کی، یہ میرے نبی کی برکتیں قیامت تک رہیں گی مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں، بدماش کے لیے نہیں، زانی کے لیے نہیں۔ اس نے فرمایا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی اسلام اس کے قریب نہیں ہوتا، یہ اٹھ گیا اس سے۔ کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام اس سے نکل گیا، عین گناہ کے وقت سمجھے اسلام کی حالت میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان تو گناہ کر نہیں سکتے۔ من اتقی من الشرک والمعاصی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو تقویٰ پسند ہے، اللہ کو تقویٰ پسند ہے، اللہ کے حبیب کو تقویٰ پسند ہے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ تقویٰ کہتے ہیں، ماتھے پہ محراب پڑھ گیا ہم کہتے ہیں متقی ہے، اللہ تسبیح زیادہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں متقی ہے، کبھی تہجد نہیں چھوڑا ہم کہتے ہیں متقی ہے، مسجد میں زیادہ نظر آتے ہم کہتے ہیں متقی ہے۔ تقویٰ کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت بڑھا دی، ذکر بڑھا دیا، تلاوت بڑھا دی، عمرے بڑھا دی، قربانیاں بڑھا دی، کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ بچنے کا نام ہے۔ کس سے؟ من اتقی من الشرک والمعاصی، گناہ اور شرک سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو وہ جو تھا وہ میرے نبی کے دور سے پہلے ہر قسم کا گناہ تھا، ہر قسم کا گناہ تھا، تو اس میں یہ نکاح کی قسمیں بھی تھیں۔ جیسے میں نے 2 نکاح، ایک نکاح متع اور ایک نکاح جمع، اسی طرح ایک نکاح استبصاء کی تھا، اور اسی طرح ایک نکاح علم والا تھا، جھنڈے والا، یعنی لو جھنڈا لگا کے رکھتی تھی عورت، بس جو بھی گیا اس سے نکاح کر لیا، بس گیا۔ پھر یہ نکاح کی قسمیں تھی میرے نبی کے دور سے پہلے، لیکن میرے نبی قربان جائیں
ہر بری چیز کو ختم کیا، ہر گناہ کو ختم کیا، ہر فساد کو دور کیا، اور نکاح کیا رہ گیا جو ہم کرتے ہیں. آپ 2 مثنا و ثلاثا و رباع، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں ڈر ہے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے ایک. اور نکاح کتنی عرصے میں کیا؟ ہم سارے مجرم ہیں. نکاح کے اعتبار سے ہم سارے مجرم ہیں. میرے نبی نے نکاح کیا یتیم ہوتے ہوئے 25 سال کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا 20 سال کا. میرے نبی کی صاحبزادی ام رقیہ 8 سال کی نکاح ہوئی. میرے نبی کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ محبوب بیوی ہیں، 9 سال کا نکاح ہے. میرے نبی کی ام کلثوم صاحبزادی ہیں، 7.5 سال میں نکاح کیا. یہ جو 40 سال ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ تو پہلے نکاح ہو چکا تھا. آپ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، وہ نکاح ختم ہو گیا. حضور سے تو یہ دوسرا نکاح ہے میرے نبی کے سے، بلکہ تیسرا ہے. تو میرے عزیزو، اسلام کی برکت، اسلام نے ہر چیز کو توازن میں رکھا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی 9 سال میں نکاح سوچ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو قانون بنا دیا ہے پیپلز پارٹی حکومت نے. 2014 سے سندھ میں قانون لاگو ہے، سندھ میں صوبائی حکومت نے، کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا. میرے نبی اپنی صاحبزادی کا نکاح 7 سال میں کر رہے ہیں، 8 سال میں کر رہے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ کا نکاح، اس سے نکاح 9 سال میں کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کا نکاح 15 سال میں ہوا ہے. جتنی صاحبزادیاں میرے نبی کی، سیدہ فاطمہ کا نکاح 15 سال میں، سیدہ ام کلثوم کا نکاح 8 سال میں، سیدہ ام رقیہ حضرت رقیہ کا نکاح وہ 8 سال سے بھی کم ہے. اسی طرح سیدہ زینب ہے. یعنی آخری نکاح 15 سال میں ہے میرے نبی کی صاحبزادیاں، اس سے کم نکاح ہوا ہے. اور پھر یہ ہے لڑکی کا نکاح، یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، اس کے نکاح کی. اور لڑکوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کا یتیم تھے، کوئی وسائل نہیں، کوئی آمدنی، کوئی کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 25 سال میں نکاح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وقت کچھ بھی نہیں کرتے تھے، حضور کے ساتھ ہوتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے حضور کے دفاع. ایک دفعہ حضور نے فرمایا کون کھڑا ہوگا دشمن کے لیے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے. اب میں بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون کھڑا ہوگا دشمن کے لیے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے. ہر حکم پر قربان ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ. اس لیے حضور نے بھائی بنائے، تو فلاں کا بھائی، تو فلاں کا بھائی، تو فلاں بھائی، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. آخر میں حضرت علی بن گئے، یا رسول اللہ مجھے کس کا بنایا؟ حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے. جس طرح حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے، اسی طرح حضرت علی کی حضور نے کفالت کی. حضرت ابو طالب نے، حضرت عبداللہ تو فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، حضور کے والد. اور حضرت عبد المطلب کی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. وہ بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، رئیس تھے، حکمران تھے. مکہ مکرمہ میں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا حضرت عبد المطلب کے سامنے. اس کے بعد یہی اسٹیٹس، یہی درجہ، یہی مقام ملا حضرت ابو طالب کو. حضرت علی کے ابا ہیں، حضرت علی رضی اللہ کے والد ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں. ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ تو بھولے بھالے لوگ ہمارے معاشرے کا. ابو جہل کو چچا بنا دیا. 7 پشتیں اکٹھی نہیں ہیں میرے نبی سے. 8ویں پشت میں، کلاب کے بعد، کلاب حضور کے 8ویں پشت میں دادا ہے کلاب. اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے ابو جہل، وہاں جا کے ملتا ہے. 8ویں پوسٹ میں لوگ کہتے چچا تھا ابو جہل میرے نبی کا. یہ کہنا ہی گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ابو جہل کے ساتھ نسبت یہ جوڑنا ہی گناہ ہے. یہ نافرمانی ہے، یہ غلطی ہے ہمارے معاشرے کی. کوئی چچا نہیں تھا میرے نبی کا ابو جہل، کوئی چچا نہیں تھا. ہاں حضرت ابن عباس چچا تھا، حضرت ابن عباس چچا تھا، اور سردار کی بازی لگا دیتے تھے میرے نبی کے ساتھ. اور یہی حال حضرت ابن عباس کا تھا. ان کے صاحبزادے ان کے گھر کے لوگ تھے. اور کبھی کبھار ابن عباس کہتے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، تو ساتھ سو جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تو تہجد وہ دیکھنا چاہتے تھے، حضور کی زندگی، گھر کی زندگی، تہجد کی زندگی، اعمال دیکھنا چاہتے تھے. تو حضور اٹھے تہجد کے لیے بھی کھڑے ہو گئے حضرت ابن عباس. تو آپ کو معلوم ہے جب ایک مقتدی ہو امام کے ساتھ تو کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دائیں سائڈ میں. حضرت ابن عباس بچے تھے، چھوٹے تھے، بائیں سائڈ میں کھڑے ہو گئے. حضور نے نماز کی حالت میں کان سے پکڑا اور اوپر سے گھما کر سیدھی سائڈ میں کھڑا کر. تو یہ اعمال دیکھنا چاہتے تھے ابن عباس پر، ہر چیز کی کاپی کرتے تھے. اس لیے میرے نبی نے ان کو دعا دی تھی. جو حضور کی سب سے زیادہ خدمت کرتے تھے صحابہ، ان میں سے ابن عباس بھی تھے.
آپ نے ان کو دعا دی تھی اللہ تجھے علم دے قرآن کا، تو سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت ابن عباس ہیں، اللہ نے وہ دعا قبول کر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی، حضور نے ان کو دعا کی لمبی عمر کی۔ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ حضرت انس بھی ہیں۔ بچوں کی دعا کی تو 100 سے زیادہ بچے تھے، عمر کی دعا کی، مال کی دعا کی، اللہ نے بے بہا نوازا ہے۔ جتنی دعائیں میرے نبی نے کی تھی ساری اللہ نے قبول کر لی، ان کو اللہ نے ایسا ہی نوازا۔ مسجد اجابہ آج بھی موجود ہے، مسجد بلال کے دائیں سائڈ میں، مسجد نبی سے نکلیں تو مسجد بلال ہے جہاں، اس کے دائیں سائڈ میں مسجد اجابہ ہے۔ حضور نے 3 دعائیں کی تھی، امت کے لیے کی تھی۔ یا اللہ اجتماعی طور پر کوئی دشمن ان پر